یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں۔ حضرات گرامی، اب پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی، میری مراد فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب اہل سنت، شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا فاروق خان صاحب سعیدی دامت برکات القدسیہ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر اپنا پیغام آج کی کانفرنس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام شرکائے کانفرنس مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذرا مل کر پڑھیے بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرت قافلہ سالار نقشبند، لخت جگر خلیفۃ الرسول بلا فصل، حضرت شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ، استاذ العلماء رئیس الفقہاء حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ مجدکم، برطانیہ میں مسلک حق اہل سنت کی متاع عزیز اور جن اکابر کا ہم تذکرہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی چلتی پھرتی تصویر حضرت علامہ مفتی گل رحمان قادری، سرپرست جماعت اہل سنت برطانیہ، حضرت رئیس الفقہاء علامہ مفتی رسول بھائی صاحب سعیدی، علامہ مفتی مصباح الملک لکمانوی، جماعت اہل سنت برطانیہ کے امیر علامہ مفتی یار محمد قادری، جماعت اہل سنت برطانیہ کے مدار المہام علامہ غلام ربانی افغانی، صاحبزادگان محترم حضرت صاحبزادہ نور العارفین، حضرت صاحبزادہ ظہیر الدین نقشبندی، اور حضرت پیر محمد طیب ہزاروی صاحب، ناظم اسٹیج جناب علامہ قاری محمد شعیب چشتی صاحب، حضرت قبلہ شیخ طریقت شیخ احمد دباغ صاحب، حضرت پیرزادہ سردار احمد قادری، اور علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی،
کراچی سے ہمارے مہمان علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. اب امام عاصم حسین کسی دوست کا نام رہ گیا ہو تو وہ معاف فرما دے. آپ کے اسمائے گرامی میری لوح قلب پر اور کرتاس خاطر پر تو ثبت ہیں. میں آپ سب کو اور تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. حضرات محترم، یہ خاکسار الحمدللہ چوتھی مرتبہ اس سنی کانفرنس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے. چوتھی مرتبہ اس میں منتظمین کی کاوشوں کے ساتھ میری بھی کوششوں کا دخل ہے الحمدللہ. حضرت پیرزادہ امداد حسین شاہ صاحب قبلہ ضیاء الامت کے امین اور وارث ہیں اس سرزمین پر. حضرات محترم، میں جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ کے طور پر چند ماہ سے خدمات انجام دے رہا ہوں. میں ڈر کے مارے خود کو خادم اعلیٰ نہیں کہتا، کہیں پنجاب میں دھر نہ لیا جاؤں اور شرک فی الوزارت علیا نہ ہو جائے، اس لیے ناظم اعلیٰ ہی خود کو کہتا اور سمجھتا ہوں. اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے. مولانا رفیق چشتی سالوی صاحب تشریف لے گئے؟ چلیے ماشاءاللہ. حضرات محترم، علامہ خلیل احمد حقانی صاحب جماعت کے اکابر اور عمائد میں سے ہیں. حضرات محترم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اس نقطے پر توجہ فرمائیے بطور خاص کہ یہ نام ہم نے اپنا نام توجہ بر صغیر پر غیر ملکی حکومتوں کے قبضے کے بعد کسی ملکہ سے یہ نام حاصل نہیں کیا. توجہ، ہم نے اپنا نام غیر ملکی حکومتوں سے بھیک میں نہیں مانگا. دوسرا نقطہ، اہل سنت کا نام کل عدم ہونے کے بعد اپنے دفاع کے لیے بھی اختیار نہیں کیا. ہم جمعہ 8 دن سے اہل سنت نہیں. الحمدللہ، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ اہل سنت نام ہمیں 1450 سال پہلے آمنہ کے لال نے عطا فرمایا تھا. کوئی ملتان والا بیٹھا ہو تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے. مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کوئی ملتانی یہاں ہے، کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. پیرزادہ صاحب، آپ کے ذوق لطیف کی نظر غور کرنا. ہمیں 1450 سال پہلے محبوب خدا علیہ السلام نے یہ نام عطا فرمایا تھا. بابا برطانیہ جناب بابا بوستان قادری صاحب تشریف فرما ہیں. الحمدللہ، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک مسلک نے اپنا 100 سالہ جشن منایا تھا. ہم نے کہا الحمدللہ حق و باطل واضح ہو گیا کہ 100 سالہ جشن منانے والوں نے یہ مان لیا کہ ان کی بنیاد 100 سال پہلے رکھی گئی اور 100 سال سے قبل ان کا وجود نہیں تھا. الحمدللہ تمہیں مبارک ہو، تم 1400 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہو. حضرات محترم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، والجماعت نہیں ہیں. یہ ترکیب ہی غلط ہے گرامر کی روح سے. اہل سنت والجماعت یہ ترکیب ہی غلط ہے. زبان نبوت نے، لسان رسالت نے فرمایا تھا کہ وہ حق پر ہوں گے. ما انا علیہ و صحابی،
جو میری سنت پر چلیں گے اور میری جماعت کے طریقے پر چلیں گے. سرکار کا طریقہ سنت ہے, سرکار کے صحابہ جماعت ہے. تو آقا نے 1450 سال پہلے حامل وحی نے فرما دیا تھا کہ جماعت اہل سنت ہی حق پر ہوگی. حضرات علماء کرام, آپ سے داد لینا تو جوے شیر لانے سے بھی بڑا مشکل ہے. اور توجہ کیجئے ذرا اس نقطے پر توجہ. ہم اہل حق ہیں, ہمیں اس کی سند لینے کے لیے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم اصحاب رسول کے غلام, ہم آل رسول کے غلام ہیں, اور ہمیں آل رسول اور اہل بیت نبوت سے محبت کے لیے کسی سے سند نہیں چاہیے. الحمدللہ ہم ریال والے نہیں, ہم رسول کی آل والے ہیں. ہم صحابہ کرام کے غلام, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. میں یہاں غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کا وہ لافانی جملہ دہراتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے کروڑوں برس کے سجدوں کا وہ ثواب نہیں رکھا, کروڑوں سال کی عبادت و ریاضت کا وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کا ثواب رکھا ہے. امیر المومنین خیر المسلمین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تو بڑے اونچے مرتبے کے صحابی ہیں. ہم تو جناب وحشی بن حرب کے قدموں کی خاک کو بھی سلام کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہیں, دل کا سرور ہیں. گھمکول کی مسجد میں آنے والوں, اس دور سے آنے والے مہمان کا ایک جملہ تو سماعت فرمائیے کہ اس کائنات ارضی میں, اس کرۂ ارض پر, اس نیلے آسمان کے نیچے سب سے بڑی عبادت نظر ایمان سے مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو انصاف کرنا. جس کو ایمان کی نظر سے ایک لمحہ تکنا کروڑوں برس کی عبادت سے بہتر ہے, اس رسول نے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے. تو یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. ہم اسی مسلک کے حق کے وارث ہیں. حضرات ہمارا عقیدہ حق ہے. بولیے ہمارا عقیدہ, ذرا مل کے بولیے ہمارا عقیدہ. جو حق سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہی بولیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کانفرنس کے احترام میں اور اس کی مطابقت میں ہی گفتگو کی جائے. اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی مجھے اشارہ فرمایا تھا تو حضور میں نے آپ کے حکم پر گفتگو کر رہا ہوں. کانفرنس ہے یہ ختم کل کی محفل نہیں ہے حضور, یہ چہلم کا اجتماع بھی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل سنی کانفرنس ہے جس کے چرچے سال بھر رہتے ہیں. ہم اس دین کے وارث ہیں جو 1400 سال سے ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کرام کے ذریعے, اہل بیت اطہار کے ذریعے, اولیاء کرام کے ذریعے ہم صلحائے امت کے وارث ہیں. ہم ان اکابر کے علمبردار ہیں, ہم ان اسلاف کے نام لیوا اور ان کے پانی دیوا ہیں جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو لے کر کریا کریا کو بکو نگر نگر پہنچے اور خدا کا دین پھیلایا. برطانیہ میں رہنے والوں ذرا توجہ کرنا, ہمارا دین اپنوں کے گلے کاٹنے کا حکم نہیں دیتا, غیروں کو گلے لگانے کا حکم دیتا ہے. ہمارا دین آنکھیں دکھانے کا نہیں, آنکھیں بچھانے کا روادار ہے. ارے ہمارا دین مشرکوں کی قبریں تو گرانے کا حکم دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے خلیفہ چہارم, معتمد شیخین, امام المشرقین والمغربین سیدنا علی بن ابی طالب سے فرمایا تھا کہ کافروں کی قبریں گرا دو. کافروں کی قبریں گرائی ہیں اور ایمان والوں کی قبریں مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. میرے آقا نے مشرکوں کی قبریں گرانے کا حکم دیا تھا اور ایمان والوں کی قبریں تو مصطفیٰ کریم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی.
قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے، احد کے قبرستان میں تشریف لے جاتے، جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر احد شریف غزوہ احد کے دن، این شہادت شہدائے احد کے دن سرکار تشریف لے جا کر یہ بتاتے اور یہ سبق دیا کہ دن کی تعیین کرنا بدعت نہیں، کہیں کہیں مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہاں میں علماء کرام سے ادب سے ایک سبق ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے علیکم بے حدیثی نہیں فرمایا، علیکم بے سنتی فرمایا ہے۔ اور یہ خیال کرنا حضرات علماء کرام، رمضان سلطانی صاحب، ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، ہر سنت پر عمل ہوتا ہے۔ بہت مہربانی حضرت علامہ غزالی صاحب، بہت مہربانی جناب کی۔ ہر سنت پر عمل ہوتا ہے، ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا علیکم بے سنتی، علیکم بے حدیثی نہیں فرمایا۔ 1400 سال کا سرمایہ آپ کے سامنے ہے، کہیں بھی اہل حدیث پر عمل کرنے والوں کے معنوں میں نہیں آیا، وہ تو محدثین کے معنوں میں کہیں کہیں استعمال ہوا ہے۔ آج بخاری و مسلم کا نام رٹنے والوں، بخاری و مسلم کا سر ورق دیکھ کر نام حفظ کرنے والے ظالموں، بخاری کا نام تو وہ لے جس کو ذات مصطفیٰ سے بخار نہ ہو۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بخاری شریف کا نام وہ لے جس کو ذات مصطفیٰ سے بخار نہ ہو، اور صحیح مسلم شریف کا تذکرہ وہ کرے جو صحیح مسلم بھی ہو، شریف بھی ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہم اس امام کے مقلد ہیں جس نے 20 صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور 8 صحابہ کرام سے براہ راست دین سیکھا۔ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست اکتساب فیض کیا۔ تمہارے پاس تو وہ قانون ہے جو رسول کے گھر سے ملا ہے، رسول کے در سے ملا ہے۔ کیوں تم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ آج دولت کے بلبوتے پر لوگ چھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اخباروں میں پڑھتا ہوں فلاں مسجد میں خواتین کا درس قرآن ہے، فلاں مسجد میں خواتین کا درس حدیث ہے۔ حضرات، کیا ہم لوگ خواب غفلت کا شکار رہیں گے؟ ضرورت ہے آج خواتین میں کام کرنے کی، نوجوانوں میں حلقہ دروس قرآن قائم کرنے کی، بچیوں کو لٹریچر پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ حلقہ ذکر بھی ضروری ہے اور اس کی فکر بھی ضروری ہے۔ قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں اور نسل نو کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ حضرات، ہمارا دین مشرکوں کو مومن تو بناتا ہے، مومنوں کو مشرک قرار نہیں دیتا، غیروں کو گلے لگاتا ہے، اپنوں کو دور نہیں کرتا۔ یہی صوفیہ کا طریقہ ہے۔ حضرات محترم، جو دین، جو اسلام غیر مسلموں کے بوڑھوں پر، بچوں پر، بیماروں پر، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے روکتا ہے، وہ معصوم اور بے گناہ بچوں اور بے گناہ مردوں عورتوں پر کیسے بم چلانے کو برداشت کر سکتا ہے؟ ارے اسلام تو غیروں کی عبادت گاہ، ان اہل کتاب کی عبادت گاہوں کو بھی بلا وجہ نہیں گراتا۔ امام عادل، خلیفہ راشد، تاجدار عدل و حریت اور آج کی جدید دنیا کو بھی اطوار جہاں بانی اور انداز حکمرانی سکھانے والے جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کا وزٹ فرما رہے تھے، مفتوحہ علاقے کا ایک گرجا گھر میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، احبار و رہبان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، دنیا معلوم کے اس وقت سب سے بڑے حکمران نے فرمایا مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ تو پادری بولے،
کہ حضور یہیں ادا فرما لیجئے، ہماری طرف سے اجازت بھی ہے، اور اب تو آپ مالک ہیں، آپ اس کو فتح کر چکے۔ جناب فاروق اعظم کا جواب سنیے، کیا الہامی جواب عطا فرمایا۔ فرمایا میں یہاں نماز پڑھ لوں گرجے میں، اس کلیسا میں، اس چرچ میں، میری نماز تو ہو جائے گی، لیکن کل کلا اس کو جواز بنا کر کوئی تمہاری عبادت گاہ کو گرا نہ دے، ہم تمہارے معبد گرانے نہیں آئے۔ ارے ظالمو، ہمارا دین تو اہل کتاب کی عبادت گاہوں کو بھی گرانے کا حکم نہیں دیتا، تم تو مزارات اور مسجدوں پر بم چلا کر معاذ اللہ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے جس کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں رہنے والوں، آپ بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہو۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کے علماء آپ کے سامنے بیٹھے، ان سے پوچھئے کہ جہاں بھونچال بنیادیں فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ اور پاکستان میں رہ کر حق کی بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں کا ٹی وی آزاد ہے، یہاں کی اخبار آزاد ہیں، جن کو یہود و نصارہ کہتے ہو ان کے ملک میں تو آزادی ہے، اور مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنا پڑتی ہے۔ میں جماعت اہل سنت کو اس سے قبل کہ یہ نوشتہ تقدیر میں پڑھوں، اس سے قبل ہی بغیر دیکھے میں جماعت اہل سنت برطانیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور علامہ غلام ربانی افغانی نے اشارتاً ایک بات فرمائی تھی، دیکھیے یہ کہنا کہ اہل حدیث دیوبندی یہ مسلک ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، مسلک کی تسلب تو بہرحال ہماری پہچان ہے نا، تسلب عقیدے میں ہماری پہچان ہے۔ ہم لوگ اس عظیم امام کے نام لیوا ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت پاسبان حنفیت الامام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے وارث ہیں۔ الحمدللہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے الف سے سرکار علی کی یہ تک مانتے ہیں، اور ہمارا یہ برملا عقیدہ ہے، بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بڑی بارک اللہ بارک اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا فاروق خان سعیدی صاحب، جو کہ پاکستان سے تشریف لائے، خیر الکلام ماک اللہ ود اللہ۔ حضرات گرامی، لندن سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صمدانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ سٹیج پر تشریف لائیں، حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صمدانی صاحب۔ اور اس کے علاوہ میری بائیں طرف حضرت علامہ پیرزادہ سردار احمد قادری صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید ویلکم کہوں گا۔ حضرت علامہ مولانا ریاست علی قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید ویلکم کہوں گا۔ صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ، جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔